نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ الکہف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین میں جو کچھ بنایا گیا ہے اس کے ذریعے دنیا کو سجایا گیا ہے، بڑی زیب و زینت دی گئی ہے۔ اس دنیا میں بڑی کشش ہے، یہ انسانوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ اب یہ انسانوں کا امتحان ہے کہ وہ دنیا کی چکا چوند میں کھو کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے یا دنیا کی وقتی اور کم تر لذتوں کے بجائے آخرت کی دائمی اور بہتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا انجام یہ ہے کہ یہ عنقریب فنا ہونے والی ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 13 سے لے کر 17۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے مشکل حالات میں صبر استقامت کا امتحان۔ دوسرے رکوع میں سابق کہف کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسے مشکل امتحان سے گزارا کہ ان کے لیے ایمان کے ساتھ جینا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے صبر استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ بادشاہ وقت نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم توحید کے عقیدے سے باز نہ آئے تو تمہیں رجم کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ سے درد مندی سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہماری جان و ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لی، انہیں ظالموں کی شر سے محفوظ کر دیا اور ایک غار میں 300 برس یا کچھ اس سے زائد عرصہ تک سلائے رکھا۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 18 سے لے کر 22۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ نیک لوگوں کے لیے دنیا میں انعام و ذکر خیر۔ تیسرے رکوع میں سابق کہف کے واقعے کی مزید تفصیل ہے کہ ان کے غار میں جانے کے بعد کافی عرصے تک انہیں تلاش کیا جاتا رہا۔ آخرکار لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ حق پر تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی خصوصی حفاظت میں لے لیا، ان کا ذکر خیر تاریخ میں محفوظ کر لیا، اور جب تقریباً 300 سال بعد بیدار ہوئے تو شہر میں آئے تو اس وقت کے لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ جس غار میں وہ مقیم تھے وہیں ان کی یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا دی۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 23 سے لے کے 31۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ کہ حق بیان کرو کوئی خوش ہو یا ناراض۔ چوتھے رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ مشکلات میں انسان کا سہارا سکون کا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے رہیں، مشرکین کا کوئی دباؤ قبول نہ کیجیے، ان کا مطالبہ پر فقراء صحابہ کو اپنی قربت سے محروم نہ کیجیے۔ یہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بجائے سرداران قریش کو اہمیت دی تو لوگ سمجھیں کہ آپ کو دنیا کی چمک دمک نے زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے دنیا پرستی کی مذمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو بیان کرتے رہے، جو حق کو قبول کرے گا اللہ اسے نوازے گا، جو حق کو قبول نہیں کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 32 سے لے کر 44۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اسباب پرستی کی مذمت۔ 5ویں رکوع میں اسباب پرستی کی ایک نفی کا ایک واقعہ بیان ہے۔ ایک شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انگور اور کھجور کے 2 باغات عطا کیے تھے۔ باغات کے درمیان ایک نہر جاری تھی، دونوں باغات بڑے سرسبز تھے، خوب پھل لاتے تھے، اور وہ شخص ہر وقت ان باغات میں ہی مصروف رہتا تھا اور اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ ایک دن اسے اس کے ایک ساتھی نے متوجہ کیا کہ کچھ ٹائم اللہ کو بھی یاد کر لیا کرو، ان قریب یہ باغات تو فنا ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، کچھ قیامت کی تیاری کرنے کی بھی کوشش کرو۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا میرے باغات پر تو کبھی زوال آ ہی نہیں سکتا، ان باغات کی حفاظت کے لیے میں نے کھجوروں کی باڑ لگا دی ہے، تیز آندھیاں میرے باغات کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں نے ایک نہر کھود کر باغات تک لے آیا ہوں، پانی کی کمی میرے باغات کو نہیں اجاڑ سکتی۔ گویا اس نے اسباب پر بھروسہ کیا اور اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا۔ اس کے ساتھی نے کہا یہ باغ تمہاری منصوبہ بندی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے قائم ہے، اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ یہ نعمت چھین جائے گی۔ ناشکری اور اسباب پرستی کی سزا ملی اسے، اور اس شخص کے باغات کو ایک آفت نے تباہ کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگا اے کاش میں نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہوتا، میں نے اسباب پر بھروسہ اور توکل کیا، مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔
رکوع نمبر 6 آیت نمبر 45 سے لے کے 49۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ چھٹے رکوع میں دنیا کی زندگی کے لیے کھیتی کی مثال بیان کی گئی ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، پانی کے ساتھ سبزہ مل کر کھیتی کی صورت اختیار کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ کھیتی عروج پر آتی ہے، پھر زرد پڑتی ہے، خشک ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر زمین میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی ایک دورانیہ ہے جو روح اور جسم ملتے ہیں۔ انسان پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، جوانی کے عروج کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، وفات پا کر سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور وہ یہی رہ جاتے ہیں۔ باقی رہنے والی اور ساتھ جانے والی نیکیاں ہیں۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قیامت کے دن جب دنیا اور انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو خوف سے لرزے گا، کہے گا یہ کیسا نامہ اعمال ہے، کوئی چھوٹی یا بڑی بات ایسی نہیں جو اس میں درج نہیں۔ اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 50 سے لے کر 53۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ شیطانوں کی پیروی کا بہت برا انجام ہوگا۔ 7ویں رکوع میں قصہ آدم علیہ السلام ابلیس کا بیان ہے۔ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور بغاوت کی روش اختیار کی۔ اب اس کی سلبی اور معنوی اولاد ہے جو یہ باغیانہ روش اختیار کیے ہوئے ہے۔ افسوس ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے بجائے اولاد ابلیس کی اطاعت کرتی ہے۔ ان شیطانوں کا کائنات کے بنانے میں یا کائنات کے چلانے میں کوئی حصہ نہیں، لیکن دنیا میں اکثر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ روز قیامت کے ظالم اپنے اس طرز عمل کی شدید سزا پا کر رہیں گے۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 54 سے لے کر 59۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ سب سے بڑا ظلم نصیحت سے اعراض۔ 8ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمت کا ذکر ہے۔ اس نے انسانوں کے ہدایت کے لیے رسول بھیجے۔ رسولوں نے انسانوں کو نصیحت کی کہ عارضی دنیا کے بجائے دائمی آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرو۔ لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی جائے اور اس نصیحت سے اعراض کرے؟ ان قریب یہ ظالم بڑے انجام سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 60 سے لے کر 70۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اشیاء کی حقیقت کا علم۔ 9ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم تکوینی یعنی اشیاء کی حقیقت کا علم عطا کیا اور اس علم سے کچھ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا چاہتے تھے۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ چلیے، البتہ جب آپ کوئی معاملہ دیکھیں تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھے گا جب تک کہ میں خود اس کی حقیقت نہ بیان کروں۔ اب رکوع نمبر 10 آیت نمبر 71 سے لے کر 82۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء کا ظاہر کچھ اور حقیقت کچھ اور ہے۔ 10ویں رکوع میں 3 ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن کا ظاہر محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت خیر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر پھینک دیا۔ بظاہر یہ تو ظلم تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت کی کہ ایک بادشاہ بہت ظالم ہے، یہ سالم کشتی کو دے کر چھین لیتا، گویا میں نے تختہ نکال کر اس کو ضائع کر دیا، کشتی بچ گئی۔ اس کے بعد ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ بظاہر یہ تو قتل ناحق تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے وبال جان بننا تھا اور اپنا بھی نام اعمال سیاہ کرنا اور والدین کو پریشان کرنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والوں نے ان مسافروں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بستی میں ایک ایسی دیوار تعمیر کر دی جو بالکل گرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ نے بغیر معاوضہ کے بخیل بستی والوں کو یہ کام کیوں کیا؟
حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت کی اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کی وراثت خزانہ کی صورت میں دفن ہے۔ اگر دیوار گر جاتی اور خزانہ بخیل بستی والوں کے ہاتھ آ جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے یہ دیوار تعمیر کرا دی تاکہ حقداروں کو ان کا حق مل سکے۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا اور یہ سب اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 83 سے لے کے 101۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ کہ خوشگوار حالات میں شکر کا امتحان۔ 11ویں رکوع میں ذوالقرنین کے واقعے کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین انتہائی نیک بادشاہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نواز کر ان کا امتحان لیا۔ ذوالقرنین عیش میں بھی یاد خدا سے کبھی غافل نہ ہوئے اور اللہ کی شکر کی روش اختیار کرتے رہے۔ انہوں نے 3 مہمات سر کی۔ ہر مہم میں جب کسی علاقے پر قبضہ کیا تو ان لوگوں سے یہی کہا، اگر تم نیک رہو گے تو تمہارے ساتھ نرمی کی جائے گی، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ہم بھی سختی کریں گے اور اللہ بھی تم پہ سخت عذاب دے گا۔ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 102 سے لے کے 110۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، سب سے زیادہ خسارے میں کون؟ آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے لگی رہی ہیں، بد نصیب گمان کر رہی ہیں، وہ کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، کاروبار پھیل رہا ہے، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، اثاثہ جات بڑھ رہی ہیں۔ ایسے لوگ ان تمام آیات کفر کر رہی ہیں جن میں دنیا پرستی کی مذمت ہے۔ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اگر جزوی نیکیاں کرتے بھی ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ روز قیامت یہ نیکیاں بے وزن ثابت ہوں گی۔ البتہ جن لوگوں نے آخرت کو ترجیح دی وہ جنت میں ہوں گے، جن کی نعمتیں ایسی ہی کبھی کبھی ان سے جی نہیں بھرے گا۔ آخری آیت میں حکم دیا گیا ہے جو اللہ کے سامنے حاضری کی تیاری کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے، اللہ ہی کی بندگی کرے، یعنی اسی کی اطاعت کرے اور سب سے زیادہ محبت اسی سے کرے۔ یہاں ہماری سورہ الکہف کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ملیں گے نئی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔